अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की उस वीडियो के बारे में बात करूंगा जो मंजर आम पर आई है और हर कोई अब उसको डिस्कस कर रहा है, डिस्कस करना बनता भी है। मैं आपसे कुछ देर के बाद आपके साथ वो वीडियो शेयर भी करूँगा ताकि आप उस वीडियो को देखें और उस वीडियो को देखने के बाद आप ख़ुद फ़ैसला करें कि उस वीडियो में जो आपको दिखेगा वो सही है या गलत, काबिल कबूल है या नहीं, या काबिल एतराज़ है, मुखालफत करनी है या हिमायत करनी है, कौन सही है कौन गलत है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि हम कहते हैं जी हम कौन होते हैं सही या गलत का फ़ैसला करने वाले। हम सही और गलत की पहचान भी कर सकते हैं और हम सही को सही और गलत को गलत भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। वो इस वजह से कि हम बाशऊर हैं, हम अक्ल समझ रखते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। हाँ, हो सकता है कि हमारा जहन जो है वो उस वक्त ऐसा भटका हुआ हो कि हमें गलत चीज़ भी सही नज़र आ रही हो और उस गलत चीज़ को चूँकि हमें सही नज़र आ रही होती है तो हम उसकी फिर लातादाद जस्टिफिकेशंस भी बनाना शुरू कर देते हैं कि जी ये सही इस तरह से है। और जो सही चीज़ है हम चूँकि एक तरफ लगे हुए होते हैं, तुले हुए होते हैं, तो हो सकता है हम उस सही चीज़ को गलत कहना शुरू कर दें, जी नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इस वीडियो में देखा ये जा सकता है, आप कुछ देर के बाद वीडियो ख़ुद भी देखिएगा, लेकिन मुख्तसरन ये कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की एक लड़के को प्रपोज़ कर रही है। कोई बुरी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मसला है। दूसरा ये कि हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारी जो सोसाइटी है वो इस तरह के मामलात को कबूल नहीं करती है और उसमें बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की चीज़ों को कबूल करते हैं या उसको कहते हैं कि अच्छा, या करने वाले को थपकी देते हैं और कहते हैं कि जो तुमने किया वो बहुत अच्छा किया। ये एक हमारा इस्लामी माशरा है। हम बहैसियत मुसलमान यकीनन बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा मज़हब इस्लाम हमें किस चीज़ की इजाज़त देता है और किस चीज़ की नहीं। मुझे ये भी मालूम है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अभी ये मेरे जुमले सुनकर कह रहे होंगे कि ये मज़हब के नाम पर मुल्क बना और फिर ये इस मुल्क में मज़हब की बात कर कर के लोगों को बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद बना दिया गया है, एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है, बड़ी एक्सट्रीम अप्रोच हो जाती है हर मामले में, और फिर हमारे मुल्क के मुल्ला जो हैं वो मुल्क को तरक्की नहीं करने देते वगैरह वगैरह, लोगों को आज़ादी से जीने नहीं देते। और अगर ये सब ना करने दिया जाए, जो अभी वीडियो में आप कुछ देर के बाद देखेंगे, तो ये एक तरह से लोगों की आज़ादी पर हर्फ है, लोगों की आज़ादी ख़त्म करने के बराबर है और लोगों की सांस बंद करने के बराबर है कि लोग अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकते। देखें, हम अपने लिए जीते हैं, ज़रूर जीते हैं, लेकिन कई मरतबा इस तरह भी होता है, और बल्कि हो भी तो कोई हर्ज नहीं है कि दूसरों के लिए जिया जाए। यानी कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, बात तो तब है कि जब दूसरों के लिए जिया जाए, और कुछ अपना कुछ दूसरा, इसी तरह मामलात गिव एंड टेक से चलते हैं। ये वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकती कि जी वो जिस तरह भी औरत मार्च में था ना, जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मतलब मेरी मेरी मैं ये मैं वो, ये चीज़ें कामयाब नहीं हो सकती हैं। हम बहुत ज़्यादा ना वेस्ट से इम्प्रेस होना शुरू हो गए हैं। वेस्ट से इम्प्रेस होना है तो ज़रूर हूँ। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि वेस्ट में टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की है। बिल्कुल की है, और हमें वहाँ की जो टेक्नोलॉजी की तरक्की है उसको अडॉप्ट करना चाहिए और उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। लेकिन जो वहाँ पर मग़रबी अंदाज़े ज़िंदगी है और जिस तरह वहाँ पर ताल्लुकात होते हैं लोगों के, ख़ास तौर पे मर्द और औरत के और लड़का लड़की के, वो हमारे यहाँ हम उसको वहाँ से यहाँ ले आएं और कहेंगे जी वो ठीक है, ये गलत है। हमारे मुल्क में जो अब इस्लामी माशरा तो है, लेकिन जो चीज़ें ख़राब कर रही हैं वो माजरत के साथ ड्रामे ख़राब कर रहे हैं। वो माजरत के साथ ये टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन मामलात ख़राब कर रही है। बाकी फिर हम बहुत कुछ जो है वो फ़िल्मों से और सोशल मीडिया से भी सीख लेते हैं। अब अगर हम ये कहेंगे जी, आप कहेंगे जी ठीक है, अगर है ना मसला है तो फिर बंद कर दें, ड्रामे बंद कर दें और टिकटॉक बंद कर दें और अपना मुख्तलिफ और जो साइट्स हैं वो बंद कर दें। मैं तो पहले ही कहता हूँ जी, बंद करना मसले का हल नहीं होता है। बंद करने से मसला हल नहीं होता है। मसला हल होता है कि एक चीज़ आप देखें और उस चीज़ को देखकर आप ये देख लें कि ये सही है, ये गलत है, और अगर आपको गलत लग रही है तो आप उसे खुद अपने आप को दूर कर लें। बंद करना मसले का हल नहीं है। यही तो सारा मज़ा है। मतलब बर्दाश्त करना, ज़ब्त करना, अपने नफ्स पे काबू करना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, और जो इसमें कामयाब हो जाए वो फिर यकीनन ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं, तरक्की करते हैं। ये वीडियो मैं चाहूँगा कि अब आप देख लें, क्योंकि काफ़ी बात हो गई है इस वीडियो को लेकर और फिर इस्लामी माशरे की भी बात हुई है, तो फिर इस पर ज़रा मज़ीद बात होगी, लेकिन ये पहले वीडियो देख लीजिए।
آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکی نے لڑکے کو پرپوز کیا، جو میں نے پہلے بھی بتایا، یہاں تک بالکل ٹھیک ہے۔ لڑکی نے ایک گھٹنے پہ بیٹھ کے لڑکے کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن غلط کیا ہے؟ اس کے بعد لڑکی اور لڑکے نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اب ایک لڑکا اور لڑکی جن کا آپس میں ایک دوسرے سے نکاح میں نہیں ہے اور ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، محبت کا اظہار کرنا کوئی جرم نہیں ہے اور پرپوز کرنا کوئی جرم نہیں ہے، پیار کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن پھر اس کے بعد آپ کی ایک حد ہوتی ہے نا، آپ ہر چیز میں ایک حد مقرر کرنا ضروری ہے۔ حد سے اگر معاملہ بڑھ جائے تو اس سے پھر خرابی ہوتی ہے اور نقصان دہ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی حد مقرر کرنا ہے۔ یہ جو اس ویڈیو میں ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ حد کو پار کرنا ہے۔ وہاں پر اور بھی سٹوڈنٹس موجود ہیں، ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ اس وقت تو آپ کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اس وقت تو وہاں پر تالیاں بجائی جا رہی ہیں، اس وقت تو وہاں پر کہکے ہیں، بعد میں پھر کیک بھی کاٹا جاتا ہے، لیکن وہ جو یہ سب کر رہے ہیں ہم انہیں کیا سکھا رہے ہیں؟ اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں ہم ان کو بھی غلط سکھا رہے ہیں۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے، یونیورسٹی آف لاہور کی مینجمنٹ نے ان دونوں سٹوڈنٹس کو ایکسپیل کر دیا اور کرنے کے بعد پھر 2 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کریئرز کو، ان کی تعلیمی سرگرمیوں کو اس طرح سے نقصان پہنچے گا اور اچھا خاصا نقصان پہنچے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ ویڈیو بنانے والے اگر انہوں نے ویڈیو بنا کر اس لیے لگا دی ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی ہے کہ تاکہ ان کی بے عزتی اور ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں، تو اس میں تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اور اگر وہ یہ سوچ کے کر رہے تھے کہ جی یہ اس سے ہم محبت کا پیغام پہنچا رہے ہوں گے، دنیا کو پتہ چلے گا ہمارے سافٹ امیج کا کہ ہم بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم بڑے عاشق مزاج لوگ ہیں، ہم میں محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ یہ کرنے سے ہم نے ایک تو یہ کہ انہیں فرسٹریشن کو باہر نکالا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے ہم نے مسائل کھڑے کر دیے۔ میں تو اس ویڈیو کے حق میں نہیں تھا۔ جہاں تک ایسا کیا صرف یہیں ہو رہا ہے، یہ اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہو رہا ہے، بہت سی جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ نیشنل کالج آف آرٹس ہے لاہور میں، وہاں ہو رہا ہے، لمز میں ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی مجھے 1-2 لوگ ملے، انہوں نے بھی بتایا کہ جی اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر اس طرح سے روزمرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف تعلیمی ادارے میں ہی ہو رہا ہو، تعلیمی اداروں سے ہٹ کے بھی ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ تعلیمی اداروں میں روک لیں گے، روک لیں، جتنا لوگوں کو روکنا ہے آپ نے، لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ بٹھا دیں، برقعے پہنا دیں ساروں کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کرنے سے معاملات روک جائیں گے، نہیں رکیں گے ایسا، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ صحیح اور غلط کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، نکاح نہیں ہوا ہے، ایک طرف نکاح ہے، اگر آپ کو ایک دوسرے سے محبت ہے، پیار ہے، نکاح کر لیجئے، ورنہ اگر آپ نکاح نہیں کرتے تو پھر یہ تو زنا میں آئے گا، اور ہم ایک غلط میسج سوسائٹی کو دے رہے ہیں۔ اور یہ جو چیز یہاں پر ہوئی ہے نا، اس میں جہاں پہ میں نے ڈراماز اور وغیرہ وغیرہ سب گنوائے ہیں آپ کو، وہاں پر آپ یہ ویلنٹائنز ڈے اور اس طرح کے جو دن ہیں وہ بھی شامل کر لیجئے۔ ہمیں آزادی ضرور ملنی چاہیے، لیکن ہمیں اس آزادی میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہم حد سے باہر نکل جائیں اور پھر اپنے لیے نقصان پیدا کرنا شروع کر دیں۔ تو لڑکا اور لڑکی نے یہ جو کیا، اس کے کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی انتظامیہ کو کچھ اور فیصلہ کرنا چاہیے، ان کے لیے سزا کچھ اور اس کا تعین ہونا چاہیے، لیکن سزا ضرور ملنی چاہیے۔ سزا ان دا سینس کہ ایک سبق سکھانا مقصد ہے، ورنہ سزا سے کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے یہی سزا ملنی تھی نا۔ جس طرح یہ کہ کسی کو اگر تھپڑ نہ پڑے تو تھپڑ پڑنے سے پہلے ایک جھجک ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں کہ تھپڑ پڑے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ایک دفعہ تھپڑ پڑ جائے تو کہتے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے تھپڑ، کوئی نہیں، ہو گیا نا، اب اس میں سے ہم گزر گئے۔ تو ہم یہ قطعاً نہیں چاہیں گے کہ کہیں گے اچھا یہی ہو سکتا تھا نا، یہی کر سکتے تھے نا، کر لیا نا، اور پھر ہو سکتا ہے بہت سے اور بھی لوگوں کو اس طرح کی چیزوں پر انکریج کرنا شروع کر دیں کہ کیا ہوگا، کیا بات ہے، انہوں نے دیکھیں ایک دوسرے کو پھول پیش کیا، ایک دوسرے کو گلے لگا لیا، دنیا کے سامنے گلے لگایا، کوئی چھپ کے نہیں کیا، کوئی اپنے آپ کو کہیں جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا، اور ہم نے کوئی مطلب اپنا روپ بدل کے ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے جو کیا وہ ساری دنیا کے سامنے کیا، دھڑلے سے کیا، ہمت ہے ہماری، حوصلہ ہے ہماری، دلیری ہے۔ تو یہ دلیری والی باتیں نہیں ہیں، باتیں یہ ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ بالکل غلط، ہم نوجوان نسل کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم اپنی نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ نسلیں تو اس طرح سے تباہ ہوتی ہیں۔ مغرب میں جو ہو رہا ہے سو ہونے دیں، ہمیں مغرب سے نہیں ہے، ہمیں اپنا آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ ہم یہاں رہتے ہیں، ہم مشرق میں رہتے ہیں، ہم مغرب میں نہیں رہتے ہیں۔ آپ مغرب میں رہتے ہوں تو پھر مغرب کی بات کیجیے، آپ مشرق میں رہتے ہیں، آپ کو مشرقی روایات اور اپنے مذہب اسلام کے بارے میں کچھ تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا، احتیاط کرنی ہوگی۔ اور تعلیمی اداروں میں تو قطعاً نہیں ایسا ہونا چاہیے، اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر آپ کو آپ کے گھر والے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، نہ کہ یہ کہ لڑکی یا لڑکا اپنے گھر والوں کی عزت داؤ پہ لگا دیں۔ ذرا سوچئے،
آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گھر سے اجازت ہے؟ قطعاً نہیں، کسی گھر سے اجازت نہیں ہوگی، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ وہاں پر جا کر یہ نئے وہاں پر آپ اپنے لیے نئے گل کھلا رہے ہیں اور آپ اپنے لیے وہاں پہ کارکردگی کے نئے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. یہ آپ کی کارکردگی ہے. آپ کو کارکردگی تو اپنے امتحانات میں دکھانی ہے، اپنے رزلٹس میں دکھانی ہے، یا اپنی اور جو آپ کی سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں اگر یونیورسٹی میں کالج میں، اس میں آپ دکھانی. یہ نہیں، آپ کو اس لیے نہیں بھیجا جاتا، آپ ان کی عزت داؤ پہ لگا رہے ہیں. آج سوچئے کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو جس فیملی سے ان دونوں کا تعلق ہے ان پر کیا بیت رہی ہوگی، بلکہ اس لڑکی پہ بھی کیا بیت رہی ہوگی. اس کے لیے تو جو اس کو تانے سننے مل رہے ہوں گے وہ مل رہے ہوں گے. سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں تانے دیے جاتے ہیں، لیکن میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں، غلط ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو تانے مل رہے ہوں گے اور اس کے لیے بھی بہت مشکل کھڑی ہو چکی ہے. تو ذرا سوچئے، سوچنے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور ایک اور بات، کرنے سے پہلے کچھ بھی اگر ہم پہلے سوچ لیں اور اس پر کسی کی رائے بھی لے لیں، کریں اپنی لیکن رائے بھی لے لیں، تو میرے خیال میں اس طرح کے حالات بنے ہی نہ، اس طرح کی صورت ہی نہ بنے، اور ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، ہم اپنی عزت کو محفوظ رکھ سکیں، ہم اپنے گھر والوں کی عزت کو محفوظ رکھ سکیں. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.